خواجہ صاحب یہ ایک بات سنیے گا, ایک کوشچن آپ اس کو ختم تو کر لینا سیکشن کو. آپ سوری ٹو سے آرٹیکل 8 ختم کر لوں. آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. پڑھنے کا ابھی پڑھ لیتا ہوں سر. یہ سوال بڑے پرٹیننٹ آپ ہر چیز آپ نوٹ کر لینا. نوٹ کر بھی لیا میں نے سر. کر یہ کرا میں بتا, میں نے شروع میں یہ کہا تھا. آپ شروع میں کیا کہنا, آپ آخری سیکشن پڑھ لیں. میں نے شروع میں یہ کہا تھا آپ نے شادی اسلام, اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنل ورکنگ آف دی سپریم کورٹ ہے اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر یہ دخل اندازی ہوگی تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گا. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا, آپ نے کہا سیکشن 5 جو اپیل ہے وہ الٹرا وائرس ہے دی کانسٹیٹیوشن, مگر ایٹ دی سیم ٹائم while you are reading section 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra vires, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I am ill or I am out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra vires and right of review intra vires. No, what I am saying is that according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far خواجہ صاحب پھر آپ اپنے لیے آپ ذرا سن تو لیجیے نا. آپ یہ سوال جو ہیں ذرا آپ سن تو لیجیے نا. یہ جو سوال ہیں ان کو اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجیے, ذرا سنیے پلیز. آپ غور و فکر سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. ہم اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال نوٹ کر لیجئے, آرام سے جواب دے دیجئے. آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں. ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں, نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم ایک دوسرے سے ادھر بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہم آپ کے سننے کا, آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہیے 2 منٹ, ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, ٹھیک ہے, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر, تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر چیز کا دینا ہے کہ یہ اس شک, آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر کے طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, اس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے, وہ کہتا ہے اینی میٹر آف پبلک امپورٹنس. چلیں جی, پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویشچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے, یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے, جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو کر اپنی رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں, وہ یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل
jurisdiction میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا کر لیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ میں نوٹ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچیے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. پھر اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کے بالکل 184(3) کے تقاضے انشاءاللہ پورے. میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے, کے پی آن دا بارڈر میں پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please ایک اور نوٹ کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.